سنت اور شریعت کے مطابق بزرگان دین کی صحبت، جس کا کوئی شیخ بھی ہو. آج کل بہت سے ایسے لوگ بھی اصلاح نفس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے خود اپنی اصلاح نہیں کرائی کسی شیخ سے، وہ کسی سے تربیت نہیں کرائی، مربع نہیں بنے، اور بغیر مربع بنے مربی بنے ہوئے. جدے سے 2 آدمی آئے، کہنے لگے میں ایک صاحب کے پاس جاتا ہوں اور وہ بیعت بھی کرتے ہیں لیکن ان کا کوئی شیخ نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہ مشورہ دے دیجئے. میں نے کہا مشورہ یہ ہے کہ جس کا کوئی بابا نہیں ہے اس کو بابا مت بناؤ. لا تاخذوا بابا، لا تاخذوا بابا من لا بابا لہو. سمجھ گیا؟ لہذا یہ دیکھو، جس شخص کی صحبت اختیار کرو، دیکھو کہ اس نے اگلے کس کی صحبت اٹھائی ہے. 2 آملہ گرے، 2 آملہ. آملہ سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ آملے کا مربع سنا ہوگا، کیسے ہوتا ہے؟ ہرا ہرا، تازہ تازہ. وہاں ایک حلوائی پہنچا، اس نے کہا دونوں آملوں سے کہ میں آپ کو تربیت دینا چاہتا ہوں. تو آملوں نے پوچھا حضور کیسے تربیت دو گے؟ تو حلوائی نے کہا کہ اتنا سوئی چبھوں گا کہ جتنا تمہارا کسیلا پانی ہے اخلاق رذیلہ سب نکال دوں گا. سوئی چبھو گے؟ اس نے کہا ارے اچھا سوئی چبھو گے؟ کہاں چبھونا تو پڑے گا. کہا ہم اونٹ پر بیٹھیں، کہا ہاں اونٹ پر بیٹھو. کہا کوہان کا ڈر ہے، کہا کوہان تو ہوگا. تو پھر اس نے کہا اچھا جب آپ سوئی چبھو کے مجھے چھلنی کریں گے اور میرا گندا پانی نکالیں گے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ کہیں گے پھر چونے کے پانی سے دھوئیں گے. کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر تمہیں پکائیں گے پانی میں، کلیجہ تک پکا دیں گے. کہا پھر مرتبان میں رکھ کر شیرے میں رکھ دیں گے. کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر تمہاری اتنی عزت ہوگی کہ طبیب تم کو لکھے گا وزیر اعظم کے لیے اور مفتی اعظم کے لیے کہ مربع عاملہ گرفتہ از آب گرم شستہ ورق نقرہ پیچیدہ. مفتی اعظم اور وزیر اعظم بخورن، فارسی میں پہلے زمانے میں نسخہ لکھا جاتا تھا کہ مربع عاملہ لے کر گرم پانی سے دھو کر چاندی کا ورق لپیٹ کر پھر وزیر اعظم بھی کھائے گا، مفتی اعظم بھی کھائے گا، جس کا وہ دل کی طاقت کے لیے استعمال ہوگا. تو دوسرے نے کہا اگر ہم نہ تربیت کرائیں آزاد رہیں. تب اس نے کہا آزاد اگر رہو گے تو کچھ دن میں تمہاری شکل بگڑ جائے گی، سورج کی شعاؤں سے، سورج کے دھوپ سے تم کالے ہو جاؤ گے اور تمہارا قد و قامت بھی چھوٹا ہو جائے گا، سکڑ کر چچک جاؤ گے. اس کے بعد کہا پھر کیا ہوگا؟ پھر کہا کہ پھر ایک بنیا آئے گا، حلوائی نہیں آئے گا. پھر ایک بنیا تمہارے منہ پر جھاڑو مارے گا اور جھاڑو سے تم کو اکٹھا کرے گا. پہلے منہ پر بے شمار جھاڑو لگائے گا، جھاڑو سے اکٹھا کرے گا، پھر بورے میں بھرے گا اور پھر اپنی دکان میں پھینک دے گا زور سے. اس کے بعد کوئی دوا کھانے والا آئے گا اور کہے گا بھائی ہڑ بہڑا عاملہ ہے؟ ہاں ہے. تو وہ لے جائے گا اپنے ہاتھ دوا خانے میں کوٹ کر کے اور شیشے میں نہیں رکھے گا، ٹین کے کنسٹر میں تم کو رکھے گا، زنگ آلود بدبودار. پھر اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر جس کو قبض ہوگا، پیخانہ نہیں صاف ہوگا، اس کو پھر حکیم تم کو استعمال کرے گا کہ سوتے وقت گرم پانی سے اس کو کھا لو اور پیخانہ ڈھکیل کر نکال دو، اس کا قبض دور کر دو، تو گیا جمعداری کا کام آپ کے سپرد کیا جائے گا. تو اس نے کہا توبہ توبہ، یہ مربع تو یہ دوسرا عاملہ مجھ سے اتنا بڑھ جائے گا. شرح جامی تو ساتھ ہی پڑھتے تھے، یہ اللہ والوں کی صحبت بن کر پیر بن گیا اور ہماری کوئی عزت نہیں. میں تو اس سے زیادہ شمس بازگاہ اور صدرہ پڑھا رہا ہوں. یہ ہے راز. دیکھا تربیت کا راز. تربیت کی بات سمجھ میں آ گئی. اللہ والوں کی تربیت کرانے سے قیمت بڑھ جاتی ہے.